الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں عمل کی فرصت، عمل کا موقع ملا ہوا ہے. اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قدر کرنا چاہیے، ورنہ ہم سب پر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم عمل کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. جب ہم سب اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، ہزار تمناؤں کے بعد ہم ایک ایک تسبیح کے، ایک ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بھی محتاج ہوں گے. جب تک زندگی ہے عمل ہے، جب تک صحت ہے عمل ہے، جب تک فرصت ہے تو عمل کی موقع ہے، غنیمت ہے. اس لیے ہم سب کو ان فرصت کے لمحات کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہماری منزل ہے، کامیابی ہے، اس کے لیے ہمیں سب کو دوڑ دھوپ کرنی چاہیے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. کامیابی سے مراد کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا نظریہ رکھتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. جس شخص نے جس چیز کو بھی کامیابی سمجھا ہے وہ اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کامیابی تک پہنچنا چاہ رہا ہے. کسی نے دولت جمع کرنے کو کامیابی کا نام دیا ہے. بھائی مالدار بن جاؤں، میری شاندار کوٹھی بن جائے، میرے پاس ایک کے بجائے 2 اور 3 گاڑیاں ہو جائیں، میرے پاس عالی شان کے لباس ہوں، میری ایک پہچان ہو، ایک امتیاز ہو. کسی نے اس کو کامیابی سمجھا ہے. اب اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گرمی سردی کی پرواہ بغیر لگا رہتا ہے. یہ اس کے نظریہ ہے. ایک شخص کا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاست میں آگے چلنا، عہدوں پر پہنچنا، وزیر اعظم کی سیٹ حاصل کرنا، یہ کامیابی ہے. تو وہ اس لائن سے محنت کرتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ طعنوں کی پرواہ کرے گا، نہ یہ پرواہ کرے گا کوئی کیا کہے گا. بس وہ اپنی دھن ہے، اس کو کوشش لگا ہوا ہے. کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ماحول میں اپنی عزت بنانا، شہرت حاصل کرنا، یہ کامیابی ہے، یہ فلاح ہے. تو غرض جو آدمی جس چیز کو کامیابی طے کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اسے لان تان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے سامنے ایک نشان ہے، ایک منزل ہے، وہاں تک اس کو پہنچنا ہے. لیکن یہ سب نظریات غلط ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح معنی میں کامیابی اور فلاح نہیں ہے. نہ عہدوں تک پہنچنا کامیابی ہے، نہ دھن دولت کا اکٹھا کر لینا کامیابی ہے، نہ شہرت پانا کوئی کامیابی ہے،
ہماری اور آپ کی نظر میں کامیابی ہے، لیکن شریعت ان چیزوں کو کامیابی نہیں مانتی۔ اگر یہ کامیابی ہے، ہر روز مؤذن 5 وقت میں 10 مرتبہ اعلان کرتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ جب آدمی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی سیاست میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، اگر وہ چیز کامیابی ہے تو پھر کون سی کامیابی کی دعوت دی جا رہی ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے اور 2 مرتبہ ہر اذان میں کہتا ہے، تو 10 مرتبہ وہ آواز لگا رہا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تجارت کامیابی کا نام ہے تو پھر کون سی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے؟ اگر سیاست میں بہت امتیاز قائم کرنا کامیابی ہے تو پھر یہ کون سی کامیابی کی دعوت دے رہا ہے؟ شہرت حاصل کرنا اگر کامیابی ہے تو پھر یہ مؤذن 10 مرتبہ کس فلاح کی دعوت دے رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں نے جو اپنے خیالات بنائے ہیں، نظریات بنائے ہیں اور ایک ایک چیز کو انہوں نے کامیابی کا نام دے رکھا ہے، حقیقتاً وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ مؤذن کے ذریعے آواز لگوا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، فلاح کسی اور چیز کا نام ہے۔ قد افلح المؤمنون، میں یہ لفظ آیا اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً فلاح پائی، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ صرف یہ نہیں کہ ایمان والے، وہ ایمان والے، کچھ اور بھی قید ہیں آگے۔ یقیناً کامیابی حاصل کر لی ان ایمان والوں نے جن میں آنے والی باتیں موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے رک کر سمجھیں کہ یہ فلاح کیا چیز ہوتی ہے، کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے اور آپ نے اور دنیا نے جن چیزوں کو کامیابی تصور کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہے، پھر فلاح کیا چیز ہے؟ اگر عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کی تحقیق میں جائیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں چیرنا، کاٹنا۔ فلاح کے معنی چیرنا، کاٹنا لغت کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے فلاح کاشتکار کو کہتے ہیں، زمیندار کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین کو چیرتا ہے، کاٹتا ہے، جوتتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، وہ فلاح کاشتکار۔ اور المفلح اسی سے بنا ہوا لفظ، المفلحون قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، المفلحون اسی سے بنا ہوا، مفلح کامیاب کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مشقتوں اور پریشانیوں کو کاٹتے چھانٹتے آگے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو المفلح کہتے ہیں۔ تو یعنی فلاح کے معنی میں کاٹ نہ پایا، چیر نہ پایا گیا، مشقت کو برداشت کرنا یہ پایا جا رہا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اسلامی نظریے میں فلاح کہتے ہیں کسی انسان کی ہر مراد کا پورا ہونا اور ہر درد اور دکھ کا دور ہو جانا، جو وہ چاہے وہ پورا ہو اور کوئی تکلیف اور درد اس کے پاس بھی نہ پھٹکے، اس کا نام فلاح ہے۔ اور یہ بات دنیا میں ناممکن ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا وزیر ہو، کتنا بڑا مالدار ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی ہر چاہت پوری ہو جائے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی اس کی طرف پریشانیاں، دکھ اور تکلیف آویں ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ حقیقی کامیابی، حقیقی فلاح اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس حقیقی فلاح کو پانے کا یہ میدان ہے، یہاں محنت کرو، فلاح کہیں اور ملے گی، کامیابی کہیں اور ملے گی۔ یہ اس کامیابی کا حاصل کرنے کا میدان ہے، محنت کی جگہ ہے، وہ فلاح کہیں اور ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو من چاہ جو کچھ بھی جی چاہے گا وہ تو وہیں پورا ہونے والا ہے، اور وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو ایسی چیز کہ انسان کی ہر مراد پورا ہو اور ہر تکلیف اور درد دور ہو، یہ چیز دنیا میں نہیں، جنت میں۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ پہنچ گیا حقیقی کامیابی، حقیقی فلاح کو اس نے حاصل کر لیا۔ تو فلاح اس چیز کا نام ہے، ہر مراد کا پورا ہونا اور ہر تکلیف کا دور ہو جانا، یہ چیز جنت میں۔
اسی وجہ سے یہاں بھی جہاں میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے قد افلح المؤمنون، اس میں چند صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت کا نام یہی ہیں جو وارث ہونے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث ہو جائیں گے، جنت کے مالک ہو جائیں گے، جن میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، یہ صفات پیدا ہو جائیں، وہ جنت کے مالک ہو جائیں گے. قد افلح اور الذین یرثون الفردوس جوڑ ہے. فلاح پالی، فلاح کس کا نام ہے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت میں داخل ہو گئے وہ فلاح پا گئے. اس لیے ہم نے جو نظریات بنائے ہیں وہ سب غلط ہیں. کوئی اعلیٰ تعلیم کو، کوئی سیاست میں کودنے کو، کوئی مالداری کو، کوئی عہدوں کو، کوئی شہرت کو کامیابی نام دیتے ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ آخرت میں بامراد ہو جائے. اس کے لیے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی کہ اللہ شہادت دیتا ہے، اللہ بتاتا ہے اس حقیقت کو کہ آخرت میں بامراد کون ہونے والے ہیں، آخرت میں کامیابی اور فلاح کون پانے والے ہیں. فلاح اور کامیابی پانے کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان. قد افلح المؤمنون، المؤمنون کا لفظ ہے، بغیر ایمان کے تو فلاح ممکن ہی نہیں. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے آخرت میں. پہلی شرط ایمان. لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے بس آپ مومن ہو گئے، بلکہ ایمان ایک انقلاب کا نام ہے، ایک تبدیلی کا نام ہے، ایک بدلاؤ کا نام ہے. جب آدمی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، بدلاؤ آتا ہے. اس بدلاؤ کا نام، اس تبدیلی کا نام ایمان. پہلے وہ بندہ بتوں کے سامنے جھکتا تھا، اپنی خواہشات کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، رسم و رواج کے سامنے جھک جایا کرتا تھا، کسی بارعب شخصیت کے سامنے جھک جایا کرتا تھا. بارعب شخصیت آ گئی، حق نہیں کہہ سکتا، سچی گواہی نہیں دے سکتا، بہت بڑا آدمی کیسے ہوں. یہ جھکنا ہوا دوسروں کے سامنے. جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے اور سچا ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلا بدلاؤ، پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا والا بنتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. یہ پہلا بدلاؤ آتا ہے. زمین بدلے، آسمان بدلے، ماحول مخالف ہو جائے، چاہے جتنے ظلم ٹوٹ جائیں، وہ خدا کے سامنے ہی جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں. حضرت بلال پر کیا بیتی ہے سب جانتے ہیں، حضرت صہیب پر کیا نہیں گزرا، کیسے کیسے حالات ہیں، لیکن صرف ایک خدا کے سامنے جھکے، کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئی. یہ پہلی شرط. تو ایمان کوئی سادہ سی بات نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا نام، انقلاب کا نام. اور سب سے پہلا انقلاب یہ آتا ہے کہ وہ صرف خدا کے سامنے جھکنا والا رہ جاتا ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا. غیر سے مراد اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، یہ سب غیر ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. یہاں تک کہ اپنے نفس کے سامنے بھی نہیں جھکے گا، اس کو بھی پامال کرے گا. نہیں، میرے مولا کی یہ مرضی نہیں ہے، اے دل، اے تمنا، اے نفس، تیری یہ بات میں پوری نہیں کروں، میں اللہ کی بات پوری کروں. یہاں رک کر سمجھے کہ ہم کتنا خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں. جب رسم و رواج کا موقع آتا ہے تو کہا کرے مول صاحب چلے ہی نہ ہماری، تو ہم تو رسم و رواج کے سامنے جھک گئے، خدا کے سامنے جھکنے والے تھوڑی ہیں. کہتے کہ نہیں آپ لوگ یہ خوب دیندار ہیں، آپ تسبیحات کا اہتمام ہے، تیرا تسبیح بھی ہے، خانقاہ میں آنا جانا لگ رہا ہے، لیکن آ جانا تو کوئی رسم و رواج کا موقع، چھوچک کا موقع آ جائے، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، سگائی کا موقع آ جائے تو سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے نہیں جھکتے. خدا کے سامنے جھکنا یہی ہے کہ اب جو دین کا تقاضا اس کو پورا کرو، دوسرے جو تقاضے سامنے آ رہے ہیں ان کو رد کر دو کہ نہیں یہ باتیں ہم نہیں مانیں گے. شریعت اگر منع کرتی ہے تو منع کرتی ہے، چاہے جتنا بڑا صدمہ ہو، جتنا بڑا نقصان ہو، جھیل لیں. یہ خدا کے سامنے جھکنا. اس کی ایک عملی تصویر، خدا کے سامنے جھکنے کی ایک عملی تصویر نماز ہے، جس کا نمبر 2 پر تذکر آ رہا ہے. جب ایمان بندے میں داخل ہوتا ہے تو پہلی تبدیلی کیا آئے گی کہ وہ خدا کے سامنے جھکنے والا بنے گا. اس کی عملی تصویر ہے نماز. وہاں بھی تو جھکتا ہی ہے وہ، اس لیے ایمان کے بعد نماز کا تذکر آ رہا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، صلاۃ مانے نماز. تو یہ نمبر 2 پر اس کا تذکرہ کیوں ہے؟
کہ ایمان انقلاب کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، جھکاؤ کا نام ہے، جس کی ایک عملی مشق اور عملی تصویر نماز ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تکبیرہ تحریمہ کہنے کے بعد اب غیر اللہ سے کٹ گئے ہو، نہ وہ کہیں دیکھ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، غیر اللہ سے کٹ گیا، اب مکمل خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یہ اس جھکاؤ کی ایک عملی تصویر، اور گویا سبق دیا گیا، اے مومن بندو، جس طرح نماز کی حالت میں تم سر سے لے کر پاؤں تک خدا کے تابع بن جاتے ہو، نماز سے باہر بھی اسی طرح خدا کے تابع اور فرمانبردار رہو۔ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ نماز میں اگر تو تمہاری نگاہ بھی خدا کے سامنے ہے، تمہارا دماغ بھی خدا کے سامنے ہے، تمہارا ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کر رہے اس لیے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، پھر جب اس نماز کے دائرے کو توڑ کر باہر نکلتے ہو پھر تم خدا کے سامنے نہیں ہوتے کیا؟ یہ سکھایا گیا ہے نماز سے کہ 5 منٹ جب تم نماز میں ہو تو تم جلدی سے گوارا نہیں کرتے، آنکھ ادھر اٹھاؤ ادھر دیکھو، جلدی سے ارادہ بھی نہیں کرو گے کہ ہاتھ سے کھیل لیں، کالر صحیح کر لیں، داڑھی سے کھیل لیں، نہیں کریں گے۔ ہاتھ اور پاؤں، نگاہ، دماغ اور دل سب خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہاں تک کہ آدمی جھکتے جھکتے پیشانی اور ناک بھی خدا کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اے مومن بندو، جس طرح نماز کی حالت میں تم خدا کے سامنے جھکتے ہو اسی طرح جھکتے رہو نماز سے باہر بھی۔ یہ مشق کروائی گئی، لیکن ہم صرف نماز میں ہی جھکتے ہیں، نماز سے باہر نہیں۔ پھر نماز بھی وہ نہیں جو سادہ نماز میری اور آپ کی اٹھک بیٹھک والی، بلکہ پھر کون سی نماز؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خشوع کا لفظ ہے، مطلق نماز نہیں بلکہ وہ نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے خشوع خضوع؟ اس کو سمجھائیں گے ابھی بعد میں۔ تو محض نماز نہیں، نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے۔ وہ نماز ہے جھکنا اصل، اس سے مشق اور تمرین ہوتی ہے نماز سے باہر جھکنے کی۔ جس نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، بس وہ دربار کی ایسی ویسی حاضری ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بس حاضر ہو گئے، رجسٹر میں نام لکھوا دیا، لیکن اللہ اس نماز سے خوش ہو جائے، اس پر انعامات دے دے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آنی شروع ہو جائے، وہ نماز ایسی اس قابل نہیں ہے جس میں خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الصلاۃ مثنی مثنی فی کل رکعتین تشہد وتخشع وتضرع وتمسکن وتقنع یدیک الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک وتقول یا رب یا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا۔ ترمذی میں روایت۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز، نفل نماز تو 2 رکعت کا نام ہے، ایسی 2 رکعت جس میں آدمی التحیات پڑھتا ہی التحیات، اس کے بعد تخشع، تضرع، تمسکن، 3 لفظ ہے۔ جس نماز میں رونا دھونا، گریہ وزاری، عاجزی، انکساری، اس کا نام نماز ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر بندہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہیں، پھر گڑ گڑا کر روتا ہے، اللہ اے رب اے اللہ۔ فرمایا یہ ہے نماز۔ جس نماز میں یہ عمل نہ ہو بس وہ ایسی ہی ہے، جس میں یہ کیفیات نہ بنے، خشوع خضوع، تمسکن، عاجزی، رونا دھونا، حضور فرما رہے بس وہ ایسی ہی ہے۔ ایسی مطلب بے جان سی چیز ہے، دیکھنے میں ایک تصویر ہے، جان نہیں ہے اس میں۔ اب اس کو سمجھو خشوع کس کو کہتے ہیں، تاکہ اس کو سمجھیں جبھی تو ہم پیدا بھی کریں گے۔ خشوع کے معنی آتے ہیں سکون، عدم حرکت۔ سکون یعنی عدم حرکت، حرکت نہ کرنا، نقل و حرکت نہ کرنا، عدم تحرک۔ پھر دل کا سکون اور جوارح یعنی اعضاء کا سکون، ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں خشوع۔ دل بھی ساکن ہو، لیکن ساکن سے مراد وہ نہیں کہ حرکت بند ہو جائے اس کی تو آدمی دنیا سے ہی چلا جائے گا، بلکہ قوت فکریہ کا انقطاع، جو دل میں ایک خیالات کی ریل چلتی رہتی ہے، وساوس آتے رہتے ہیں اور آدمی پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ کرتا رہتا ہے، اس کا قطع کر دینا، اس کو روک دینا، یہ سکون قلب۔ تو دل کا سکون
اور जवारह यानी हाथ पांव का सुकून, कान खुजाने में लगा हुआ है, दाढ़ी से खेलने में लगा हुआ है, आंख इधर जा रही है, कभी नाक खुजाने में लगा हुआ है, ये हाथ पांव ठहरे रहे अपनी जगह। हाथ पांव का करार और दिल का करार, इन दोनों के मजमूए का नाम है खुशू। बल्कि दिल के सुकून से, दिल के करार से आज़ा में करार आता है। अगर दिल में है अल्लाह की अजमत, ध्यान, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तो फिर आदमी के हाथ पांव भी रुके रहेंगे, निगाह भी रुकी रहेगी। और अगर दिल ही हमारा कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है तो फिर हाथों को क्या परवाह, हाथ भी गुद्दी खुजाएंगे, कभी बालों सही करेंगे, कभी दाढ़ी से खेलेंगे, कभी खुजाने में लगेंगे। तो ये हमारे जवारह जो आज़ा हैं, ये तो दिल के ताबे हैं। दिल में अगर सुकून आएगा, करार आएगा, आदम हरकत दिल में आएगी, तो फिर आदमी के हाथ पांव भी एक जगह ठहरे रहेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और दाढ़ी से ऐसे खेल रहा है। होती बाद लोगों को आदत होती, नमाज पढ़ रहा है, खिरात कर रहा है, ऐसे दाढ़ी में हाथ लगे हुए चल रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद फिर हाथ ऊपर आ जाए, हर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हाथ आ जाए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, लौ खशअ क़ल्बुहु लखशअत जवारिहुहु, लौ खशअ क़ल्बु हाज़ा, अगर इस शख्स के दिल में खुशू होता, खुदा का ध्यान होता, इस्तिहज़ार होता, दिल में ठहराव होता, करार होता, तो इसके आज़ा भी पुरसुकून रहते। बस मालूम हुआ कि दिल के सुकून के साथ आज़ा का सुकून। लखशअत जवारिहुहु, तो खुशू समझ में आया? खुशू नाम है पुरसुकून रहने का, हरकत न करने का। आदमी हिले नहीं, उसका दिल भी न हिल रहा हो, यानी ख्यालात में, वसाविस में, और आज़ा भी न हिल रहे हो, पुरसुकून इत्मीनान के साथ खड़ा रहना। जहां जहां आज़ा को रखने की हिदायत दी गई है, आंख को रखने की हिदायत दी गई, वहां पर उनको रखना, ये खुशू कहलाता। मसलन चंद हदीसें सुनिए, रसूलुल्लाह की क्या तालीम है कि जब तक आदमी इधर उधर ताक झांक नहीं करता है, इल्तिफात नहीं करता है, जैसे जैसे उसको हिदायत दी गई है नमाज में उस तरह रहता है, तो अल्लाह भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे रहता है। हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालुल्लाहु अज़्ज़ वजल मुक़बिलन अलल अब्दि व हुव फ़ी सलातिही, अल्लाह बराबर मुतवज्जे रहता है अपने बंदे की तरफ जब तक बंदा नमाज में है, लेकिन मा लम यल्तफित, जब तक बंदा इधर उधर तवज्जो न करे, कान से कुछ आवाज़ सुन रहा है, आंख से कुछ देख रहा है, हाथ से खुजा रहा है, ये तक इल्तिफात है, इधर उधर मुतवज्जो हो रहा है। फ़इज़ा इल्तफ़त इनसरफ़ अन्हु, जब बंदा इन चीज़ों में खेल लग जाता है तो अल्लाह भी बेपरवाह हो जाता है, अब लगा रहे तू नमाज में, मैं तेरी तरफ मुतवज्जो नहीं। यह हदीस में हिदायत, जब तक मुतवज्जो रहता है बंदा तो अल्लाह भी मुसलसल अपने बंदे पर मुतवज्जो रहते हैं। जब वो खेल कूद में लग जाता है, निगाह वगैरह इधर घुमाना शुरू करता है, इनसरफ़ अन्हु, इसलिए कुछ हिदायत दी गई कि बंदा उनका पाबंद रहे, नमाज में खुशू पैदा हो जाए। मसलन पहली हिदायत यह है कि क़याम की हालत में आंखें और नजरें कहाँ हों, जिस जगह सजदा करना है, जहां जाकर नाक और पेशानी टिकेगी, नमाज की हालत में बंदे की निगाह वहां रहे। अगर वहां निगाह नहीं है तो खुशू खत्म हो रहा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हुजूर ने हजरत अनस को ही इरशाद फरमाया खिताब करके, छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना आए हैं तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल के हैं, रसूलुल्लाह के खादिम बन गए। तो बच्चा ही होता है, 10 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है, चाहे वो रसूलुल्लाह का खादिम ही सही। तो जब ये नमाज पढ़ते थे तो निगाह टिकती नहीं थी, कभी उधर देखा, कभी देखा, कभी देखा। तो हुजूर ने फरमाया, या अनस इजअल बसरका हैसु तसजुद, ए अनस अपनी निगाह वहां रखो जहां तुझे सजदा करना है, जहां तेरी पेशानी और नाक टिकेगी निगाह वहां रख, अब इधर उधर मत देख। यह हिदायत दी। ऐसे ही ये छोटे थे, बच्चे थे, तो खेलते भी थे नमाज में, कभी जेब में हाथ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर इधर देखा, कभी गुद्दी खुजा ली। तो फरमाया, या बुनैया इय्याका वल इल्तिफात फी सलाह, ए बेटे, हजरत अनस को कह रहे हैं, ए बेटे नमाज में इस तरह तांग झांक मत किया करो। फ़इन्नल इल्तिफात फी सलाह हलाकतुन, नमाज में इधर उधर देखना, ताक झांक करना, हाथों से खुजाना उजाना, यह हलाकत और बर्बादी है, नमाज को रूह को खत्म कर देती। यह हिदायत फरमा रहे हैं आप हजरत अनस को।
ایک ہدایت دی آپ نے، اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کنکریوں سے، ریت اور مٹیوں سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے صفوں کے تنکوں سے نہ کھیلے، اس پر ہاتھ نہ پھیرے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اور یہ کنکریوں میں لگا ہوا ہے۔ اب تو کنکریاں نہیں ہوتی، اس زمانے میں چونکہ بغیر فرش کے نماز پڑھی جاتی تھی، نہ چٹائی بچھائی گئی، نہ یہ صف بچھائی گئی، نہ پختہ فرش ہوتا تھا، بلکہ کچی زمین رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جب تک مسجد نبوی میں کوئی صف اور کوئی کپڑا نمازی کے سامنے نہیں بچھتا تھا، اور زمین کیسی تھی؟ سنگریزے والی، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، کنکریاں ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ پیشانی جب ٹکے گی تو وہ کنکریاں چبھتی تھی، تو بعض صحابہ سجدہ کرتے وقت، جاتے وقت ایسا ہاتھ سے صاف کرتے تھے، یوں تک پیشانی میں چبھے نہیں۔ اس کے لیے ہدایت دی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو تو کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرا کرے، انہی پر سجدہ کر لے، اللہ کی رحمت وہاں متوجہ ہو رہی ہے اور تم کنکریوں میں کھیل لگے ہوئے۔ آج کے دور میں اگر سجدہ کر رہے ہو، ریت پڑا ہوا ہے، تنکے پڑے ہوئے ہیں، تو چالو نماز میں کی صفائی کی فکر مت کرو، ایسے ہی سجدہ کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا جس کو افلح کہا جاتا تھا، نام افلح تھا اس کا، ہوگا بہت نفیس مزاج، اس زمانے کے غلام بھی نفیس ہوتے تھے، آج کے شہزادے بھی اتنے نفیس نہیں، تو ان کی مزاج میں دیکھو آپ کیا، وہ جب سجدہ کرنے جاتے تھے تو سجدے کی جگہ پہ پھونک مارتے تھے، ریت اڑاتے تھے، سجدہ کرنا ہے تو وہ پیشانی وہاں ٹکے کہ ریت لگے گا، پھونک مارا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا افلح ترب وجہک، یا افلح ترب وجہک، اے افلح پھونک مت مارا کرو، مٹی اگر پیشانی میں لگتی ہے تو لگنے دے، تیرے چہرے پر اگر ریت مٹی لگے تو لگنے دے، یہ حرکت نہ کر۔ ان چیزوں کے التزام، ان سے بچنے کا نام خشوع ہے، کہ آدمی ادھر بھی مت دیکھے، دھیان کہیں اور نہ لے جائے، دل بھی بس اللہ کی عظمت کے اندر غرق ہے، اعضاء بھی اس کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کہیں متوجہ نہیں ہو رہا، اسی کا نام خشوع ہے۔ تو دل اور ہاتھ پاؤں کے ٹھہراؤ کا نام خشوع۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سخت مجبوری، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو بھی آدمی اپنا ہاتھ نہ ہلائے، تب بھی آنکھ نہ اٹھائے، چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے چھت گر جائے، میں تو خشوع میں ہوں، یہ مطلب نہیں۔ اگر ضرورت پیش آ جائے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے، نگاہ اٹھائی جا سکتی ہے، ضرورت پیش آ جائے تو ہاتھ چلایا بھی جا سکتا ہے، یہ بھی ہدایت۔ دیکھو ہمارا دین کامل ہے، آپ کو مجبور نہیں کر دے گا، وہ لکڑی کی طرح کھڑ رہو، مر رہے تو مرو، یہ نہیں کہتا ہمارا دین، ہدایت ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی کہتا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر پڑ جائے سانپ اور بچھو مارنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں صاحب میں تو ابھی چلہ لگا کے آیا ہوں، ابھی تازہ تازہ خانقاہ میں رہ کے آیا، بہت خشوع ہے، آنے دو، آ رہا تو دیکھا جائے گا، تو خشوع نہیں تو خود ہی ختم ہو جائے گا، خشوع کیا ختم ہوگا۔ امر رسول اللہ بقتل الاسودین الحیۃ والعقرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کالی چیز یعنی سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی مارنے کا حکم دیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی، نماز بچ گئی کیا ہوا، وہ تفصیلی مسئلہ وہ بعد میں، لیکن حکم کیا ہے، اس سانپ اور بچھو کو جانے مت دو، اگر تم بچ بھی گئے تو کسی اور کو نقصان پہنچائے گا، چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس سے نکل کے وہ چلا گیا، کوئی اور کسی کا ڈس لے گا یا گھر میں کسی جگہ چھپ جائے گا، دوسرے وقت میں تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس لیے چالو نماز میں اگر سانپ اور بچھو یا کوئی اور ایسی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اس کو مارو، یہ ہدایت ہے۔ اب نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی یہ مفتی صاحب سے پوچھ لینا، لیکن ہدایت یہ ہے کہ مارنا ہے، جب مارے گا تو جب ہی جب وہ نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی، ہاتھ چلائے گا بھی، بس معلوم ہوا کہ نماز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھ چلایا جا سکتا ہے۔ پھر اس مسئلے کی تفصیل ہے ذرا سی، اس کو سمجھ لو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یا چھوٹی سی جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب ہے، 4-5 آدمی ہیں، وہیں مسجد میں 2-4 آدمی ادھر بیٹھے ہوں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں جو بات کر رہے ہیں، تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور عمل میں لگے ہوئے ہیں، جو نماز میں شریک نہیں ہیں،
نماز پڑھتے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کی نظر پڑی کہ سامنے سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، وہ جو تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت میں لگے ہیں، ان کو پتہ نہیں، نمازی کی نظر اس پہ پڑی، تو پہلا حکم یہ ہے کہ جو نماز سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہوا آدمی ان کو اطلاع کرے، ان کو خبر کرے۔ تو کیسے خبر کرے؟ سانپ آ رہا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ جب نماز پڑھ رہا ہے اور نگاہ پڑ گئی تو اب خود تو مار نہیں سکتا، نماز میں ہے تو اپنی نماز کو بچانا ہے، لیکن اس خطرے کو جانے بھی نہیں دینا ہے، اس نقصان والی چیز کو جانے نہیں دینا، اس کو بھی پٹوانا ہے۔ تو ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے زور سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے کہے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے ارے یہ بے وقت سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب وہ تیری طرف دیکھیں تو فوراً کہنا ادھر دیکھ، مجھے کیا دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ، انگلی سے اشارہ کر، وہ دیکھ۔ یہ ہدایت ہے حدیث میں، سمجھ رہے دین کو؟ دین اس چیز کا نام ہے۔ ارے آنے دو یار، سانپ ہی تو، میں تو خوشو میں ہوں۔ تو حضرت آپ کا خوشو نہیں، آپ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہدایت آئی ہوئی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اشارہ بھی کریں گے، آواز بھی نکالیں گے، سانپ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دوسرے لوگ وہاں موجود ہیں، ان سے اس کو پٹوایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، تو ہدایت کیا ہے؟ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ نہیں، سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو خطرہ آ رہا ہے، تو وہ تمہاری طرف دیکھیں گے تو اشارہ کر دو، وہ سامنے ہے، تو وہ لوگ جائیں گے اس کو مار دیں گے۔ اور اگر وہاں کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، تو پھر مارو۔ کس طرح ماریں؟ اگر عمل قلیل کے ذریعے آپ نے اس کو پیٹ دیا، مار دیا، تو نماز بھی بچ جائے گی، خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ مثلا پاس میں ہی چپل رکھی ہوئی تھی، پاؤں سے اٹھائی اور ایسے بچھو کو پر رکھ دی، وہ پاؤں سے چپل اٹھائی، بچھو کو پر ایسے رکھ دی، بچھو بھی مر جائے گا، آپ کی نماز بھی بچ جائے گی۔ اور اگر اس سے کام نہیں چلتا، یوں چپل اٹھائی، دبا دب 2-3 ماری، تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، لیکن نماز ٹوٹنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کا اس وقت حکم ہی ہے نماز توڑو، خطرے کو ختم کرو۔ یہ سبحان اللہ کہنے کے موقع اور بھی بہت ہیں نماز میں، لیکن ہم لوگ واقف نہیں ہیں سب میں۔ اور واقف تو جب ہو جب علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کی مجلس میں جائیں۔ مینڈک کی طرح بس گاؤں گاؤں میں ہی رہتے ہیں تو مینڈک ہی رہیں گے۔ انسان تو جب بنو گے جب انسانوں کے ساتھ آؤ گے، علماء کے پاس بیٹھو گے، علماء سے پوچھو گے، اور فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ مسائل کی تعلیم کرواؤ گے، سنو گے، جبھی تو یہ مسائل آئیں گے۔ آپ لوگوں نے فضائل اعمال کو لازم پکڑ لیا ہے اور آپ گنجائش نہیں رکھتے فضائل مسائل یا مسائل کی تعلیم کی، یہ غلط۔ میں کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی مسجدوں میں ایک وقت فضائل اعمال کی تعلیم، دوسرے کسی وقت میں مسائل کی بھی تعلیم کرو۔ فضائل سے رغبت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کو، لیکن عمل تو درست جب ہوتا ہے جب مسائل کا علم ہو، تو مسائل کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ یہ سب مسئلے اس میں آ جائیں گے جب اگر آپ تعلیم بھی کریں گے، لیکن کرتے ہی نہیں، کوئی کرتا تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں۔ بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں، سب سے بڑے نے اجازت دی ہے تو اور کیا بڑے ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے، اور پھر ایسا کہاں ہے کہ بڑوں نے منع کیا ہے کہ مسائل کی تعلیم نہ کرو؟ بڑوں کا نام لے لے کر فتنہ پیدا کرتے ہیں، غلط حوالے دیتے ہیں۔ جب ایسا حوالہ دیا جائے تو سیدھے بڑوں سے رابطہ کرو، کیا آپ نے مسائل کی تعلیم سے منع کیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، مسائل ہی تو اصل ہے۔ حوالے دے دے کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ جھوٹ کھلا ہے، اس لیے کسی پر اعتماد نہیں۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اہل علم کی شان ہوتی ہے، کسی بات کو سن کر، کسی مسئلے کو سن کر اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس حوالے سے، بڑوں نے یوں کہا ہے، بڑوں نے یوں کہا ہے، سن لو، لیکن بڑوں سے رجوع بھی تو کر لو کہ حضرت کیا آپ کی طرف سے یہ ہدایت ہے؟ کیا حضرت آپ کی منشا یہ ہے؟ معلومات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحابہ کرام تو رسول اللہ سے رجوع کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم رجوع نہیں کرتے؟ بس جس نے جو کہہ دیا کہہ دیا۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی بات دل میں نہیں بیٹھ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تحقیق کر لو۔ اندھے بہرے ہو کر کسی بات کو تسلیم کر لینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز تحقیق تک پہنچا کر پھر عمل کرو۔ وہ عباد الرحمن، کل مفتی صاحب نے سنائے ہوں گے، وہ عباد الرحمن میں یہ جو صفات ہیں ان میں یہ بھی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی بات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سبحان اللہ کہنے کے اور بھی مواقع ہیں. ایک موقع تو یہی ہے، سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، کوئی اور خطرے والی چیز آ رہی ہے، آپ نماز میں ہیں، دوسروں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیے سبحان اللہ چالو نماز میں، سبحان اللہ، تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. دوسرا آدمی آگاہ ہو جائیں گے، وہ خطرے دور کر دیں گے. ایک اور موقع ہے، آپ نے نیت باندھ رکھی تہجد کی، اوابین کی، باہر سے ماں دروازہ کھٹکھٹا، بیٹا دروازہ کھول، بیٹا دروازہ کھول. تو اب ماں کو کیا پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، والد صاحب کو کیا پتا کہ آپ نماز میں ہیں، آنے والے مہمان کو کیا معلوم کہ آپ نماز میں ہیں. تو آپ نماز میں زور سے کہیے سبحان اللہ، تاکہ وہ سمجھ جائے مول صاحب نماز میں ہیں، صوفی جی نماز میں ہیں. سبحان اللہ زور سے کہیے، لیکن سمجھے گا تو جب اس نے جب یہ سبق پڑھا ہوگا. وہ تو باہر سے گاڑی اوڑ دے گا، سبحان اللہ لگ رہا ہو یا دروازہ کھولنا رہو. اس کو بھی بتاؤ کہ ایسے موقع پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ بھی خود بھی سمجھو. اس لیے کہتا ہوں اہل علم کے پاس بیٹھو تو یہ سب نزاکت آئیں گی، معلومات آئیں گی. اگر آپ نماز میں ہیں، کوئی آدمی مسلسل آپ کا دروازہ بجا رہا ہے، ماں آواز لگا رہی ہے، باپ آواز لگا رہا ہے، آنے والا مہمان آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، آپ نماز میں ہیں، تو آپ کو نماز بچانی ہے تو یوں کہو سبحان اللہ، تو وہ سمجھ جائے گا بھائی نماز میں. تھوڑا انتظار کرے گا، سلام پھر کے دروازہ کھول دیجیے. یہ موقع ہے سبحان اللہ کہنے کا. امام صاحب نے نماز میں غلطی کی قرات کے علاوہ، اگر سورہ فاتحہ پڑھنے میں، سورتیں یا آیت پڑھنے میں غلطی کرے گا تو حفظ جی جو پیچھے کھڑا وہ بتا دے گا غلط پڑھا بھائی اس طرح پڑھو. اس کے علاوہ اگر کوئی وہ غلطی کر رہا ہے جو قرآن کے علاوہ ہے تو پھر کیسے لقمہ دیں گے؟ اس موقع پر بھی سبحان اللہ ہے. مثال طور پر 4 رکعت والی نماز امام صاحب پڑھا رہا ہے اور بھولے سے اس نے قاعدہ نہیں کیا اور سیدھا کھڑا ہو رہا ہے. 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے لیکن نہیں بیٹھ رہا اور کھڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس موقع پر ہدایت کہو سبحان اللہ. مقتدی کہیں گے سبحان اللہ. کیا کر رہا بھائی؟ غلطی کر رہا ہے. اللہ پاک ہے، اللہ غلطی نہیں کرتا. اے امام صاحب تو غلطی کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ. سبحان اللہ. اور ہم کہا کہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون سا طریقہ اللہ اکبر کہنے کا؟ یہ کون سا موقع ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. امام صاحب تو بھی کچھ نہ کچھ بڑا ہے لیکن اللہ بہت بڑا ہے. امام صاحب کیوں بڑا ہے؟ وہ تو بیوقوفی کر رہا ہے اس وقت. امام صاحب بیوقوفی کر رہا ہے، اس لیے کہیں گے اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے. اے امام تو بے عیب نہیں، اس وقت کچھ عیب کر رہا تو، اس لیے سبحان اللہ کہلوایا سبحان اللہ. امام بھی مقتدی اس کہہ سکتا ہے کسی غلطی پر. کتنی نزاکتیں. مثلا یہی مثال جو چل رہی ہے، قاعدہ اولیٰ پر امام کو بیٹھنا چاہیے. اب وہ کھڑا ہونا شروع ہو رہا ہے، پیچھے مقتدی نے کہا سبحان اللہ اور امام پہنچ گیا قیام تک. اب مسئلہ کیا ہے؟ واپس نہیں آنے چاہیے. کھڑا ہو گیا تو ہو گیا، اب اخیر میں سجدہ سہو کرے گا. لیکن پیچھے مقتدی صاحب اب بھی لگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صاحب قیام میں پہنچ گیا تو اب امام صاحب ان سے کہہ سکتا ہے تم غلطی کر رہے ہو، اب مجھے لقمہ مت دو. اب امام صاحب کہے گا سبحان اللہ. اب تم عیب کر رہے ہو. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی کھڑے ہی رہو، تم مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہو، اب تم عیب کر رہے ہو. سبحان اللہ. امام بھی کہے گا. یہ سب قصے حضور کے ساتھ ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہوئے. یہ سب حدیث کی باتیں ہیں. حضرت مغیرہ نے نماز پڑھائی تھی، یا شاید حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، مجھے صحیح نام یاد نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یا حضرت مغیرہ نے. تو قاعدہ اولیٰ میں وہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اتنی دیر میں وہ قیام میں پہنچ گئے. اور اب حکم کیا ہے بھائی قیام میں پہنچ گئے تو قیام میں ہی رہو، نیچے نہیں آنا ہے. وہ پھر بھی کہے جا رہے پچھلے والے. تو امام صاحب نے کہا تھا سبحان اللہ. اب تم غلطی کرو، تم بھی اوپر کھڑے ہو جاؤ، سجدہ سہو کر لیں گے اخیر میں. دیکھو نماز میں بات ہو رہی ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہو رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے. تو یہ سب مواقع ہیں. ایک مسئلہ چل گیا تو اس کو عرض کر رہا ہوں میں. حدیث میں وضاحت آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا نابکم امر فلیسبح الرجال ولیسبح النساء. بخاری کے الفاظ ہیں، جب تم میں سے کسی کو کوئی کام پیش آ جائے نماز میں، کوئی ضرورت پڑ جائے اچانک، مقتدی امام کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں یا امام صاحب مقتدیوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے یا نمازی بے نمازی کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. اذا نابکم امر، جب تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، فلیسبح الرجال، تو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں. یہ حدیث ہے. ولیسبح النساء، اگر جماعت میں عورتیں بھی ہیں جیسے مکے میں رہتی ہیں مدینے میں رہتی ہیں
یا اپنے گھر میں آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پردے کے پیچھے عورتیں بھی ہیں، عورتوں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے امام کو آگاہ کریں، اپنے مقتدیوں کو آگاہ کریں، کوئی خطرہ پیش آ گیا تو وہ کیا کریں؟ وہ سبحان اللہ نہ کہیں، وہ تصفیح کریں، تصفیق کریں۔ دو روایت میں 2 لفظ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے سیدھا ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر ماریں، ایسے ایسے، یہ ماریں، اس کو تصفیح کہتے ہیں۔ عورتیں سبحان اللہ نہ کہیں، ان کی آواز بھی پردہ ہے، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، وہ صرف یوں بجیں گے ایسے۔ جب بے وقت ایسی ہتھیلی بجے گی، یہ بھی نہیں بجانا ہے، یہ بھی غلط ہے، ایک ہاتھ کا یہ اور دوسرا ہاتھ کا یہ ظاہر، اس پہ ایسے ماریں گے۔ جب یہ بار بار آواز آئے گی تو مرد حضرات متوجہ ہوں، کیا بات ہے، کیوں ہتھیلی بجائی جا رہی ہے؟ دیکھو ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، تمہیں مجبور ہے محض نہیں کرے گا۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب لکڑی طرح کھڑ رہو، پہاڑ گرے ٹوٹے پھوٹے مرو گڑو ایسے رہو، یہ نہیں۔ پرسکون ماحول ہے، پرسکون رہو، بلا ضرورت ہاتھوں کو ادھر ادھر مت ہلاؤ، نگاہ کو ادھر ادھر مت گھماؤ، اس کا نام خشوع ہے۔ ضرورت پڑے تو آپ دیکھیں گے، دین میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، کسی جہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، رات میں کہیں جنگل میں پڑاؤ کیا، قیام کرنا تھا۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگایا آپ نے کہ سامنے یہ پہاڑ ہے، اس پہ ایک درہ ہے، پہاڑ کا راستہ گھاٹی ہے، یہاں سے دشمن آ سکتا ہے، جاؤ تم پوری رات یہاں پہرے داری کرو۔ وہ گھوڑا لے کے گیا، وہ پہرے داری کر رہا ہوں، دیکھ رہا، نگرانی کر رہا ہے۔ صحابہ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی، نماز کی تیاری۔ جب اذان ہو گئی تو نماز سے پہلے مسلسل حضور دیکھتے رہے بیٹھے بیٹھے، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، بھائی وہ بھی آ جائے تو اس کی جماعت نہ چھوٹے، اس کی رعایت میں آپ نماز کو مؤخر کر رہے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں۔ لیکن جب وقت تھوڑا رہ گیا اور وہ آ ہی نہیں رہا تو مجبوراً آپ نے نماز شروع کر دی، سب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں اور بار بار آپ کی نگاہ وہاں پہاڑ پر جا رہی ہے، وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ فکر مند ہے۔ ایک صحابی وہاں میں نے رات بھیجا تھا، اب تک لوٹ کے کیوں نہیں آئے؟ تو نماز پڑھا رہے اور بار بار نگاہ وہاں جا رہی، بار بار نگاہ وہاں جا رہی۔ بوقت ضرورت آدمی دیکھے گا، سلام پھیرا تو وہ آدمی آئے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے، بہت انتظار کروایا کہ جی میں نے رات بھر نگرانی کی تھی، تو میں نے سوچا اذان کے بعد ایک راؤنڈ اور لگا دو، ایک چکر اور لگا دو پورے پہاڑ کا، کوئی ادھر ادھر کوئی دشمن چھپا ہوا ہو، ایک مرتبہ راؤنڈ لگانے میں مجھے دیر ہو گئی، اس لیے لیٹ آیا ہوں۔ لیکن اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ بوقت ضرورت آدمی نگاہ اٹھائے گا، دیکھ بھی سکتا ہے، خطرے کو ٹالے گا بھی۔ لیکن جب عام حالات ہیں، پرسکون ماحول ہے، تو پھر خشوع کی یہ ہدایت ہے کہ دل بھی ہمارا ایک جگہ ٹھہرا رہے، ہاتھ پاؤں بھی ایک جگہ ٹھہرے رہیں، نگاہ بھی ایک جگہ جمی رہے۔ اور عام حالات یہی رہتے ہیں ہم سب کے ساتھ، کبھی کبھی ایسی نوبت آتی ہے تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو ایسے ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل بھی ایک جگہ قرار پایا ہوا ہے، اعضاء بھی سکون سے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کو نماز کہا جاتا ہے، اس نماز کو خدا کے سامنے جھکنا کہا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی نگاہ کو بھی ایک جگہ ٹیک رکھا ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی ایک جگہ باندھ رکھا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اے مومن، جس طرح تو نماز میں خدا کے امر کا پابند ہے، حکم کا پابند ہے، نماز سے باہر بھی پابند رہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لائٹ چلی ہوگی تو یہ کھڑکیاں کھلوا دو، اب سو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، وہ کھڑکی کھول رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے، آپ خشوع کے ساتھ رہیں، آپ خشوع کے ساتھ رہیں، ان کو کرنے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے نماز میں، کیسے دل اور اعضاء ایک ساتھ ٹھہرے رہیں؟ اس کے لیے بنیادی چیز ہے نماز کی سنتوں کا خیال رکھنا، پہلی چیز۔ کل مفتی صاحب نے 51 سنتیں گنوائی تھی۔ اکثر سنتیں ہم کرتے ہیں لیکن بے دھیانی کے ساتھ، یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ چیز سنت ہے۔ ان 51 سنتوں کو خیال رکھ کر، دھیان میں رکھ کر نماز پڑھنا، یہ پہلی چیز ہے جو آدمی میں خشوع خضوع پیدا کرتی ہے۔ جب وہ دھیان سے اٹھائے گا کہ ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہیے، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے، انگوٹھے کان کی لو تک جانے چاہیے، دھیان کر کے اٹھائے گا تب خشوع تو ہے۔ اور میری طرح دوڑ دوڑا ہے اللہ اکبر، نماز تو جب بھی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ یہ تصور کرتا نہیں مجھے سنت مطابق ہاتھ اٹھانا ہے، اب دونوں ہاتھ وہ اس طرح اٹھائے گا،
انگلیاں اپنے حالت پر رہیں، یہی تو بتایا تھا کل، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں، انگوٹھا کان کی لو تک چلا جائے، آدمی گردن یوں نہ جھکائے، سینہ نہ موڑے، یہ سنت ہے. تو دھیان کر کے ایسے نیت باندھے گا تو یہاں سے خشوع شروع ہوا. جو نماز میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ سب سے بدتر چور ہیں. نماز کی سنتوں کو چھوڑنے والے بدترین چور ہیں. اسوأ الناس سرقة، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاته، اللہ کے نبی اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا کوئی؟ فرمایا الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، چوری کرنے والا وہ ہے جو ڈھنگ سے رکوع بھی نہ کرے، ڈھنگ سے سجدہ بھی نہ کرے، سنتوں کا خیال نہ کرے، وہ چور ہے، بدترین چور ہے. چور کو ہم ناپسند کرتے ہیں، آپ فلانا کے چور ہے، لیکن ہم خود چوری کر رہے ہیں نماز میں. تو پہلی چیز خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے سنتوں کا خیال. نمبر 2، چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے اس لیے مختصر. نمبر 2، جس نماز کو بھی پڑھو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ہو سکتا ہے اگلی نماز نصیب نہ ہو، اور ہے حقیقت ہے، سینکڑوں قصے ایسے پیش آتے ہیں. آدمی ظہر پڑھ کے اچھا بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند گھر لوٹا، تھوڑی دیر بعد خبر آئی اٹیک ہو گئے، مر گئے. اگلی نماز نصیب ہو گئی کیا اس کو؟ نہیں ہو. اچھا بچا تھا بالکل، عشاء کے بعد سویا، صبح فجر میں اٹھا ہی نہیں، سوتا ہی رہ گیا. تو جس نماز کو بھی پڑھو یہ خیال کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اسی نماز میں مجھے اپنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی نماز میں اللہ سے توبہ کرنی ہے. اگلی کی امید نہ لگاؤ، ممکن ہے نصیب نہ ہو. اور یوں ہی نہیں، رسول اللہ نے ایک شخص کو جب اس نے نصیحت کی درخواست کی تھی تو یہی نصیحت فرمائی. ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی عزنی واوجز، عزنی واوجز، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور بہت چھوٹی سی، زیادہ نہیں. اگر پورا قرآن پڑھ کر آپ سنائیں گے وہ بھی ایک نصیحت ہے، حدیث پڑھ کر سنائیں وہ بھی ایک نصیحت ہے، لیکن یاد تو رہیں گی ہی نہیں. اس لیے گھنٹہ بھر کا بیان ہو لیکن یاد رہ جائے وہ غنیمت ہے، بمقابلے 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہو یاد کچھ نہیں، پلے جھاڑ چلتے ہیں. کہا کہ مول صاحب نے یاد پتہ نہیں، بات بہت اچھی کری، کہیں کا نہیں پتہ نہ کہا کہ 15 منٹ کی بات، آدھے گھنٹے کی بات، 1 گھنٹے کی بات جو یاد رہ جائے وہ بہتر ہے اس سے جو 3 گھنٹے کا بیان ہو اور یاد کچھ نہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک مرض ہے. سامعین سننے والے وہ بھی چاہتے ہیں 3 گھنٹے تک بیان ہونا چاہیے، اور سنانے والے کو بھی شوق ہے، دھواں دھاڑ تھوکتا ہے پھونکتا ہے، تقریر کرے، یہ سب ڈھونگ ہے، لا یعنی چیز ہے، کچھ حاصل نہیں. 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 50 منٹ، 60 منٹ کا بیان ہوا لیکن ایک خاص موضوع پر ہوا، لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، وہ اچھا ہے اس 3 گھنٹے کے بیان سے. مقصد کیا ہے؟ اصلاح، باتوں کو یاد رکھنا، عمل کی طرف بڑھنا. حقیقت یہ ہے کہ کئی گھنٹے کا بیان ہوتا ہے اور آدمی جب وہاں سے چلے تو ان سے پوچھنا کیا کیا بات ہوئی، بات تو جوڑ کی ہے پر پتہ نہ کہاں ہے، اب بیوقوف کہیں کہ پھر بیٹھا کیوں تھا. 1 گھنٹے کی بات بس ایک خاص ٹاپک پر، ایک خاص عنوان پر، اور لوگوں کو یاد رہ جائے، وہ شاندار بات ہے اس سے جو کئی گھنٹے. اس لیے تم مجھے دیکھو گے میں 1.25 گھنٹہ بس. اور اگر میں کھیل لگاؤں تو تمہیں 2 گھنٹے بھی کھیل لگا سکتا ہوں، 3 گھنٹے بھی لگا سکتا ہوں. ایک فائدہ کیا اس سے؟ 1.25 گھنٹہ بس، اتنی بات ہونی چاہیے. میں اپنے ائمہ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، جو علماء خطیب ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، خاص عنوان پر بات کرو، چاہے 20 منٹ بات کرو، چاہے آدھ گھنٹے بات کرو، خود کو بھی یاد رہ جائے، دوسروں کو بھی یاد رہ جائے، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. نو تو ٹائم گھڑان بزرگ اور بھائی اور دوستوں، پھر کوئی بات یاد آ گئی، پھر دوسری بزرگ اور بھائی اور دوستوں، پھر تیسری بات یاد آ گئی، ایسے 6 گھنٹے کروا لے کسی. تو نمبر 2 کیا چل رہا ہے؟ آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. ہو سکتا ہے یہ آخری اگلی نماز نصیب نہ ہو. ایک آدمی آ رہا ہو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نصیحت کیجیے مجھے، عزنی نصیحت کیجیے، لیکن وہ اوجز مختصر چھوٹی سی نصیحت جو یاد رہ جائے. تو آپ نے چھوٹے 3 کلمے فرمائے، 3 جملے فرمائے، چھوٹے سے. فرمایا صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ المودع، ایک نصیحت ہوگی. نماز ایسا پڑھا کر جیسے تو الوداع کہہ رہا ہو، دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. یہ وہ آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. نماز اس طرح پڑھنا جیسے تو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو، بھائی میں جا رہا ہوں، یہ آخری میری نماز. اس طرح دھیان سے نماز پڑھا کر.
ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، یہ دوسری نصیحت جس کا اردو ترجمہ محاورہ یہ ہوگا، پہلے تول پھر بول، پہلے تول پھر بول، کیا نکل رہا منہ میں سے پہلے سوچ لے پھر بول. ایسی بات نہ کر کہ تھوڑی دیر کے بعد، ایک دن کے بعد تجھے معذرت کرنی پڑے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت سی مرتبہ منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، سامنے والے کو جب علم ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، بات نکل گئی بے دھیانی، میں نے بس ویسے ہی نکل گئی. ایسا نہ کرو، پہلے سوچ لو کہیں اس کی معذرت تو نہیں کرنی پڑے گی، مجھے کہیں معافی تو نہیں مانگنی پڑے گی. پہلے سوچو اس کو، بعد میں ہاتھ جوڑتے رہے، بات نکل گئی بے دھیانی، مول صاحب ایسے میرے من میں نہ آیا پر نکل گئی. کہیں نکل گئی بھائی، منہ ہے کہ کچھ اور ہے جو بغیر اجازت کے نکل جائے تو منہ میں سے. لا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، کل قیامت میں بھی عذر کرنا پڑے گا، ایسا نہ بولو. یہی ہے، سوچ پھر بول. ہمیں بس شوق ہے زیادہ بولنے کا، زیادہ بولنے کا شوق. کم بولنے سے لوگ پریشان، زیادہ بولنے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. مثلا ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نہ بولیں تو پڑوس والے کو پیٹ میں پتہ نہیں کتنا زبردست درد ہوتا ہے، جب تک نہ کہتے مول صاحب کہاں جا رہا ہوں، کہاں کام ہے، ارے تجھے کیا لینے دے رہا ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر جا رہا ہوں. پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور جب نہ بولے باپ مول صاحب بول اور نہ رہو، نہ کھڑا بیٹھ رہے، بلا وجہ بلوا کے چھوڑیں گے اس کو. عادت ہے، مجبوری ہے. اگرچہ اب ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب طالب علمی کے زمانے کے مجھے قصہ یاد ہے، ہم یہاں سے دیوبند جاتے تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے کوئی بولے. میں مدرسے سے بس میں بیٹھتا تھا، دلی اترتا، کسی سے بولتا نہیں تھا. لیکن اگر کوئی میو میرے پاس آ گیا اور چونٹا چاٹی لگا رہے گا، بلوا کے ہی چھوڑے. لالا کہاں سے جا رہا، کہاں کر ہے، کہاں کو ہے. اگر تھوڑی سی دیر لگا دیں جواب دینے میں، تار ملا جی نخرا اتنا بڑا، بولا ہی نہ ہوں. بڑی پریشانی بھی بولو تو پریشانی، نہ بولے تو پریشانی. یہ مجبوری، عادت ہے مجبوری. اسی کو حضور فرما رہے ایسی بات نہ کرو کہ اس سے تمہیں معذرت کرنی پڑے. وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل مایوس ہو جاؤ. لوگوں کے پاس کیا ہے، دھن دولت ہے، ان کی عزت ہے، ان کی شہرت، ان کو مبارک. ان سے حرص اور ان سے لالچ، ان سے امید مت لگاؤ. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی. تو ہمیں تو اصل سبق جوڑنا ہے کہ نماز میں اگر خشوع پیدا کرنا ہے، دھیان پیدا کرنا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے، آخری نماز سمجھ کر پڑھنا. اور دوسری چیز دوسری چیز، پہلی چیز سنتوں کا خیال کر کے پڑھنا، اور دوسری چیز یہ سمجھ کر پڑھنا کہ یہ آخری نماز. اور نماز شروع کرنے سے پہلے، تیسری چیز، نماز شروع کرنے سے پہلے ارادہ اور سوچ میں یہ بات لانا کہ میں احکم الحاکمین کے ساتھ سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. ہم یہ دل میں لاتے ہی نہیں تصور کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. چلتے آئیں گے، اللہ اکبر کر نیت بند، کھڑا ہو جائیں. تھوڑا سا وقفہ کرو، سوچو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اللہ کا حکم تھا آؤ نماز کے لیے، میں آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. کوئی بڑا آدمی افسر ہمارے سامنے ہو تو کتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں. ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ اب نیت باندھو، آخر تک اس دھیان کو قائم رکھو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو یقین جماؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 3 باتیں نماز میں خشوع کرنے کے لیے بہت مجرب ہیں. صوفیاء نے، علماء کرام نے اس پر تجربہ کیا ہے، آپ بھی اختیار کریں. سنتوں کے مطابق نماز پڑھیں، آخری نماز سمجھ کر پڑھیں. اور جب نماز شروع کرنے کا وقت آئے تو دھیان کرو کہ میں اللہ کے سامنے اب کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے مجھے آواز لگائی تھی مؤذن کے ذریعے کہ آؤ، میں آ گیا ہوں، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. جب آدمی اس طرح نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا. جب خشوع پیدا ہوگا، اب دھیان جوڑنا، اگلی آیت کا جوڑ ملا رہا ہوں. اصل کامیابی کیا ہے کہ آدمی کی ہر مراد پوری ہو، دکھ اور تکلیف اور درد دور ہو جائیں. وہ کس سے کہاں حاصل ہوگا؟ جنت میں. لیکن اس کی بنیادی شرط ایمان. اور ایمان کس کا نام ہے؟ انقلاب کا، تبدیلی کا. تبدیلی کی ایک عملی تصویر نماز. جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھی گئی. اب اگلا جملہ، اگلی آیت کو سمجھو کہ جب نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو پھر آدمی اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ بے فائدہ بات، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے لگتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اس کو آسان کر لو کہ جب اچھی اور شاندار نماز پڑھے گا آدمی تو اتنی سنجیدگی اس میں آ جائے گی کہ فالتو کام، فالتو بات نہیں کرے گا.
اور اگر نماز اچھی نہیں ہوئی تو فالتو کام بھی کرے گا، فالتو باتیں بھی کرے گا، فالتو خرچ بھی کرے گا. فضول جس کو کہتے ہیں، فضول خرچی، فضول گوئی، فالتو بولنا، فالتو خرچ کرنا، لا یعنی کام کرنا، یہ بات ختم نہیں ہوگی. یہ بات ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نماز کو اچھا بنانا. اس لیے صلاۃ کے بعد اعراض عن اللغو تذکرہ آ رہا ہے، ورنہ بے جوڑ سی بات ہے. نماز کے بعد روزے کا تذکرہ ہونا چاہیے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہونا چاہیے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. توحید اور رسالت کے بعد کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم والحج، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو حج کرتے ہیں. یوں بات ہونی چاہیے. لیکن نماز کے بعد فوراً یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ لا یعنی سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں؟ حالانکہ ابھی تیسری آیت میں آ جائے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں والذین هم عن اللغو معرضون بظاہر بے جوڑ ہے، لیکن بے جوڑ نہیں. یہ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا فائدہ گنوا ہے کہ جو بندے نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے ان کی سنجیدگی بہت بڑھ جائے گی. اور سنجیدگی اس حد تک بڑھے گی کہ فضول کام، بے فائدہ کام ان کو ہلاکت معلوم ہوں گے، نقصان معلوم ہوں گے. ان کی طبیعت چلے گی ہی نہیں لا یعنی کرنے کی طرف. لیکن کب؟ جب نماز بہت اچھی پڑھیں گے. اور اگر نماز ہی لا یعنی کے ساتھ پڑھیے تو لا یعنی ختم کیوں ہو جائے گی؟ لا یعنی کیا؟ وہی بدھی کھجا لی، کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، خشوع نہیں. تو نماز ہی لا یعنی کے ساتھ پڑھی ہے تو لا یعنی ختم کیسے ہو جائے گی؟ نماز میں جب لا یعنی نہیں کر رہے تھے تو عادت بنے گی کہ نماز سے باہر بھی لا یعنی نہیں کرو گے. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بہت بڑا مرض ہے. لا یعنی بہت بڑا مرض ہے. ایمان اور اسلام کی خوبی میں سے ہے لا یعنی چیز کو ترک کر دیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مشہور روایت ہے. کسی مومن کے مسلمان ہونے کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے. بے فائدہ بات، بے فائدہ کام، بے فائدہ خرچ، یہ سب لا یعنی. اور اتنی بڑی مصیبت ہے، ایک قصہ میں آپ کو سناؤں اگرچہ وقت پورا ہو رہا ہے. ایک صحابی کا انتقال ہو، صحابی کا، رسول اللہ موجود ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے. ان کے جنازے کو دیکھ کر دوسرے صحابی نے کہا ابشر بالجنہ، ابشر بالجنہ، اے مرے ہوئے شخص تمہیں جنت کی بشارت. تمہارا مقدر بڑا اچھا ہے کہ نبی تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے. تجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ تو صحابی رسول بن کر دنیا سے جا رہا ہے. بھی سچی بات، صحابی رسول ہے، نبی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. اب انتقال ہو گیا، حضور کی موجودگی میں حضور ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، حضور ہی دعا کی مغفرت کی دعا فرمائیں گے، قبر پہ ایصال ثواب کریں گے. تیری قسمت سے اچھی کس کی قسمت ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابی جنازے کو کہہ رہا ابشر بالجنہ، تجھے جنت مبارک ہو، تجھے جنت کی خوشخبری ہو. تو آپ نے ڈانٹ دیا اولا تدری فلعلہ تکلم بما لا یعنی او بخیل بما لا ینقصہ. کیا فرمایا؟ کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم شاید اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو. یعنی لا یعنی بات جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. کس کے لیے؟ صحابی کے لیے فرما رہے ہیں. کیوں بشارت دے رہے ہیں؟ تیرے پاس کیا ضمانت ہے، کیا سند ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو، لا یعنی کام کیا ہو. سارے اعمال اور فرائض کی ادائیگی کے باوجود ہو سکتا ہے یہ لا یعنی جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے. اولا تدری فلعلہ تکلم بما لا یعنی. اور ہم سب لا یعنی بولتے ہیں، ہم سب. لا یعنی کا مطلب کیا؟ جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. پہلے آدمی غور کرے کہ اگر میں نہ بولوں تو کوئی نقصان ہے کیا میرا؟ اگر نہیں ہے تو نہیں بولنا چاہیے. ہاں اگر نقصان ہو رہا ہے تو بولو، پھر تو آپ کو کہنا ہی چاہیے، بولنا ہی چاہیے. لیکن اگر نہ بولنے سے دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے پھر بھی بولتا ہے تو لا یعنی. پھر بھی بولتا ہے تو لا یعنی. کون سی لا یعنی؟ اچھی بات بول رہا ہے بے ضرورت تو بھی لا یعنی. اور اگر فحش گوئی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو ڈبل لا یعنی، ڈبل لا یعنی ہے. تو دھیان کرو، جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ یہ صفت دیتا ہے کہ وہ لا یعنی سے بچنے لگتے ہیں. اور اتنا بڑا مرض ہے
کہ خوب دیندار ہونے کے باوجود اگر لا یعنی فعل لا یعنی بات کرتا تھا تو ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنے. جیسے صحابی کا قصہ ہے, جنازہ رکھا ہوا اور دوسرا اس کو کہہ رہا ابشر بالجنت. آپ نے کہا اولا تدری, تجھے کیا معلوم کہ شاید اس نے کوئی لا یعنی بات لا یعنی کام کیا ہو. او بخیلا, دوسرا جملہ او بخیلا بما لا ينقصه, یا ہو سکتا ہے اس نے ایسی چیز میں بخل اختیار کیا ہو جس سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا, جس چیز میں کوئی نقصان نہ ہو اس میں بخل کیا ہو, تو ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جائے. ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ آدمی خرچ کرے اور نقصان نہ ہو, جس کو خرچ کر دے تو کوئی حرج نہ ہو, اس میں بخل کرے تو اور بری بات. مثلا آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے, تو آدمی وہاں جب بخل کرتا ہے تو وجہ سمجھ میں آ رہی بھائی اس ڈر سے نہیں کرتا کہیں پیسہ ختم نہ ہو جائے. لیکن بات چیز ایسی ہے کہ ان کو اگر خرچ کرے تو وہاں نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے, گھٹتا کچھ نہیں ہے, پھر بھی اس نے بخل کیا. مثلا دین کا کوئی مسئلہ تمہیں معلوم ہے, سامنے والے نے مسئلہ پوچھ لیا, بس آڑکس میں ارے منہ پتنا بھائی کہیں اور سے پوچھ لے. یہ بخل کیا اس بات میں جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں تھا, کیا گھٹ جاتا تیرا, تو اس کو کہتا. دیکھو جوڑ لفظوں میں کیا جوڑ ہے, لا یعنی نہیں بولنا ہے, لیکن لا یعنی نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری بات بھی مت کرو, کوئی مسئلہ پوچھے تو نکنا لا یعنی نہیں بول, یہ بخل کر گیا تو. او بخیلا بما, حدیث کے جملوں میں جوڑ ہے, او بخیلا بما لا ينقصه, ایسی چیز میں بخل کرتا ہے جس سے اس کا کوئی حرج نہیں تھا, یہ بھی ممنوع ہے. مسئلہ معلوم کر لیا بتانا چاہیے. یا سلام کا موقع تھا اور سلام نہیں کیا, تو اس سے تیرا کیا گھٹتا, کون سا نقصان ہو جاتا, تو تو ایسا بخیل ہے جو اس چیز میں بخل کر رہا ہے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں. او بخیلا بما لا ينقصه, سلام میں پہل نہ کرنے والا, سلام کا جواب نہ دینے والا بدترین بخیل ہے, بدترین بخیل ہے. ایک قصہ سنو. حضرت جابر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, انہوں نے ایک کہانی سنائی حضور کو. بعض روایات میں حضرت جابر بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی ان لفلان فی حائطی عزق وقد آذانی مکان عزقه فی حائطی. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا رکنا آپ کو. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑا باغ ہے, ایک آدمی کا 100 پیڑ ہے اس میں کھجور کے, تو وہ آدمی ہدیتاً تحفتاً کسی غریب کو 5-10 پیڑ دے دیا کرتا تھا کہ یہ پیڑ تیرے ہیں, اس مرتبہ ان پر جو پھل آئے گا وہ تیرا ہے. سمجھ رہے بات کو, باغ میرا ہے, 100 پیڑ میرے ہیں, لیکن کسی پر شفقت کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے غریب آدمی اس کی غربت کو دیکھ کر 10 پیڑ متعین کر دیے, بھائی اس پر جو پھل آئے گا اس مرتبہ وہ تیرا ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ غریب آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی مالیت ہے, تو وہ غریب آدمی روزانہ ان پیڑوں کو دیکھنا آتا, صبح بھی شام کو بھی پک گئی ہوں گی, شام کو اب پک گئی ہوں گی, اب دھیرے پھر جائے گا اب پک گئی ہوں گی. غریب آدمی اس کو تو یہ بڑی دولت لگ رہی, تو اب اس کے آنے جانے سے باغ والے کو تکلیف ہوتی ہے. عرب والے ایسا کرتے تھے, جب کھجور پکنے کا وقت آتا تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ باغ میں جا کر رہتے تھے, باغ میں جا کر رہتے تھے, ان کی نگرانی کرتے تھے, وقت وقت پہ توڑتے بھی تھے بیچتے بھی تھے. اب اس کی فیملی باغ میں رہ رہی ہے اور 10 پیڑ جس کو ہدیہ کر رکھے ہیں وہ صبح بھی آ رہا, شام بھی آ رہا, دوپہر بھی آ رہا, تو پریشانی تو ہوتی ہے. تو اس باغ والے نے اس سے کہا, اب حدیث پر آ جاؤ, اس باغ والے نے اس سے کہا بھائی تیرے آنے جانے سے مجھے دقت ہوتی ہے, تو ایسا کر ایک اندازہ لگا اس پر کتنی کھجور ہیں, ابھی جو کچی ہیں یہ پکیں گی بعد میں, ایک اندازہ کر اور ان کے بدلے مجھ سے ٹوٹی ٹوٹائی لے جا, تو آنے جانا بند کر یار, پھر روزانہ کا دھندا تو نے لگا رکھا صبح بھی شام بھی. میں تو نہیں لوں گا جو پک رہی. یہ غریب آدمی جو ہوتے ہیں بہت اڑیل سے رہتے ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں میں, اور اللہ نے غریب نہ بنا, سب نے جانے ہیں نا اللہ. یہ جو غریب ہوتے ہیں بہت اڑیل سے ہوتے ہیں, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے تو اس میں کچھ سنجیدگی آ جاتی ہے, اور جس کے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں تو لے کے ہی ڈوبے گا دوسرے کو, مانتے نہیں جلدی بات کو. جو فیصلے ویسلے کرواتے رہتے ہیں ان سے پوچھو, یہ جتنا غریب ہوگا اتنا ہی اکڑ جھکنے کے لیے تیار نہیں. تو یہاں بھی وہی صورت ہے. اس نے کہا بھائی تیرا آنے جانے سے پریشانی ہوتی ہے, پیڑ میرے ہیں, میں نے تجھے یہ ہبہ کر دیا ہے تو میں نے غلطی کی ہے, تو ایسا کر ان کے بدلے میں ٹوٹی ٹوٹائی کھجور مجھ سے لے لے اور آنے جانے بند کر. اس نے کہا نہیں, میں تو یہی لوں گا جب پک جائیں گے, اور خوب آؤں گا, کر لے کہا کرے. تو ان لفلان فی حائطی عزق, فلاں آدمی کے میرے باغ میں کھجور کے خوشے ہیں, جھنگڑ ہیں, کھجور کا پیڑ تو میرا ہی ہے, میں نے یہ ہبہ کر دیا, وہ آنے جانے سے مجھے دقت دے رہا ہے. حضور سے شکایت کی.
اور میں اس کو بدلہ دینا چاہتا ہوں، وہ لیتا بھی نہیں. آپ بات کر لیجیے ان سے، کچھ مان جائے وہ بیچارہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا اس کے پاس. فارسل الیہ، پیغام بھجوایا، بھائی اس سے جا کے کہو کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو کھجور پر پیڑ پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کو مجھے بیچ دے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بیچ دو. تو آدمی تو اپنی سعادت سمجھتا ہے، جی بیچنے کی کیا بات ہے، یہ سب آپ کی ہے. اس نے کہا اللہ نہیں بیچوں گا. حضور اس کو منع کروا دیا، نہ وہ بیچ لینا، میں ہی کھاؤں گا، میں ہی بیچوں گا، آپ کو نہیں بیچتا. تو حضور نے سمجھا کہ شاید وہ بیچنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو بیچوں یہ تو کتنی بری بات ہے. تو حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو ہدیہ کر دے مجھے، جاؤ اسے کہو کہ میرے لیے ہدیہ کر دے. تو جانے والے نے کہا کہ جی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے لیے ہدیہ کر دو. انہوں نے کہا ہدیہ بھی نہیں کرنی، میں کیوں کروں ہدیہ. غریب آدمی اڑیل ہوتا ہے. حضور نے 30 مرتبہ آدمی بھیجا، جاؤ اسے کہو کہ اپنے ان پیڑوں کو بیچ دے اور ان کے بدلے میں جنت میں مجھ سے پیڑ لے لے. کتنا اچھا سودا تھا. جنت لے لے مطلب ہے یہ. پیڑوں کو کیا کرے گا اگر جنت میں نہیں جائے گا؟ حقیقت میں جنت کا وعدہ ہو رہا ہے. اسے کہو کہ یہ 10 پیڑ مجھے دے دے اور ان کے بدلے میں مجھ سے جنت میں پیڑ لے لے. اس نے کہا لا، نہیں، یہی چاہیے مجھے. تب حضور نے فرمایا ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام. فرمایا میں نے تجھ سے بڑا کوئی بخیل نہیں دیکھا مگر وہ جو سلام میں بھی بخل کرتا ہو. مگر وہ جو سلام میں بھی بخل کرتا ہو. ہنسنے کی بات نہیں، ہم سب اس میں بخل کرتے ہیں. سلام نہیں کرتے، عادت ہی نہیں. خاص طور سے ہمارے طلبہ، ہمارے ائمہ، یہ عام جو لوگ ہیں تو سلام کر بھی لیتے ہیں، چاہے وہ بگاڑ کر کرتے ہو. السلام علیکم کر تو لیتے ہیں. ہمارے علماء کی ناک اتنی اونچی جلدی سے ان سے نکلتا ہی نہیں ہے السلام علیکم، چپ چاپ نکل جائیں گے. تو حضور فرما رہے ہیں میں نے اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں دیکھا جو بیچ بھی نہیں رہا، ہدیہ بھی نہیں کر رہا، جنت کے بدلے میں بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا میں نے بخیل نہیں دیکھا مگر وہ جو سلام میں بخل کرتا ہو. اس لیے اس بخل کو ختم کرو اور سب سلام کی عادت ڈالو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کوئی مل جائے سلام سلام. تو کس جواب میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، دوسرے نے کہا جنت کی خوشخبری ہو. تو فرمایا ایسا کیوں کہہ رہا؟ ہو سکتا ہے کوئی لایانی بات کی ہو یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جیسے سلام کرنا چاہیے، اسے کیا گھٹتا ہے، لیکن نہیں کیا ہو تو ہو سکتا ہے یہ چیز بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے. ان چیزوں کو کہتے لا یعنی. تو لا یعنی بے فائدہ بات، بے فائدہ کام، بے فائدہ خرچ، فضول خرچی، وہ بھی لا یعنی. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا تھا تب فرمایا فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للزیف والرابع للشیطان. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں بستر کتنے رکھا کریں؟ فرمایا ایک بستر تیرے لیے، دوسرا بستر بیوی کے لیے، ایک زائد تیسرا بستر مہمان کے لیے، کوئی آ جائے اچانک، چوتھا بستر اگر رکھتے ہو تو وہ شیطان کے لیے. یہاں سے نقطہ نکلا ضرورت سے زائد سامان یہ فضول خرچی ہے، یہ لا یعنی. جب تقاضا ہی نہیں، اگر آپ کے یہاں روزانہ 5-7 مہمان آتے ہیں تو 5 بستر رکھ لو، لیکن آمد مہمانوں کی ہے ہی نہیں، پھر 1-2 بستر سے زائد کیوں رکھتے ہو؟ یہ فضول ہے. تو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ فضول گوئی، فالتو بات کرنا، فالتو خرچ کرنا، بے مقصد کوئی کام کرنا، یہ سب لا یعنی ہے. جب آدمی کی نماز شاندار ہوتی ہے تو اس کی سنجیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے پھر وہ بے فائدہ کام، بے فائدہ گفتگو، بے فائدہ خرچ نہیں کرتا. اب آیا تیسری عبادت کا نام والذین هم للزکاۃ فاعلون. سب میں جوڑ ہے ان میں. جب سنجیدگی بڑھے گی آدمی میں، جب سنجیدگی بڑھے گی تو پھر اس میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنی محبوب چیز مال کو بھی اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کر دے گا. جب سنجیدہ ہو جائے گا تو سوچے گا کہ میرا فائدہ ہے، فوراً خرچ کرے گا. زکوٰۃ میں بھی، صدقے میں بھی، للہ بھی، امداد میں بھی، ہر جگہ خرچ کرے گا. جوڑ ہے ان صفات میں. نماز اچھی کرو، لا یعنی کی عادت ختم ہو جائے گی. جب لا یعنی کی عادت ختم ہوئی تو سنجیدگی اتنی بڑھی کہ پھر اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کے لیے قربان کرو گے. اب وہ محبوب چیز مال ہو سکتا ہے، وہ محبوب چیز تمہاری نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں. اس لیے چوتھی آیت میں اس کا تذکرہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی خواہشات کو دبا دیا، کنٹرول کر لیا، اس لیے کہ سنجیدہ ہو گیا. تو بات دوسرے رخ پر جا رہی. بات وہاں سے چلی تھی کامیابی کس کو کہتے ہیں، فلاح کس کو کہتے ہیں.
تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نظریات بنائے ہیں. اللہ اس کا رسول یہ کہتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں پہنچ جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اور اس کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان، اور ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کے اندر جو انقلاب اور تبدیلی آتی ہے اس کی پہلی صفت ہے نماز، جھکاؤ خدا کے سامنے. جب آدمی دل اور دماغ اور اعضاء کے حضور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے پھر جنت واجب ہوتی ہے. ایک آخری حدیث سنا کر بات پوری کر رہا ہوں. مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه الا وجبت له الجنہ. کہ جس آدمی نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، یہاں رک کر سمجھ لو، نماز کی اچھائی وضو سے شروع ہوتی ہے. کھڑے کھڑے وضو کر رہے ہیں، بے سنت اور بے مستحبات کی رعایت کیے بغیر سنت کر رہے ہیں، وہیں سے فساد شروع ہو گیا. نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز کو اچھا بنانا وہاں سے شروع ہوتا ہے، وضو سے. دل جمعی کے ساتھ عبادت سمجھ کر سنتوں کا لحاظ کر کے وہاں وضو کرو گے، اس کا اثر آئے گا نماز میں. اور بے دھیانی کے ساتھ وضو کر کے یوں نہ مسواک کا اہتمام کیا، نہ سنتوں کا لحاظ کیا، کھڑے کھڑے وضو کر کے چل دیے نماز میں آ گئے، تو وہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی. تو من توضأ، جس نے وضو کیا، ما من مسلم یتوضأ، جو مسلمان بھی وضو کرے اور اچھا وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن مقبل علیہما، ان 2 رکعتوں میں اپنے دل اور چہرے سے اللہ کی طرف متوجہ ہے. یعنی اندرونی سکون بھی، باہری سکون بھی، باطنی سکون بھی، ظاہری سکون بھی جس کو حاصل ہے. بوجہی و قلبی وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. جو سکون کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز سے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس حدیث کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی بھی ہے، چھوٹی سی. اس حدیث کو کون بیان کر رہے ہیں؟ عقبہ ابن عامر. حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت عقبہ اور حضرت عمر میں جوڑی تھی. مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ان کا مکان تھا. جوڑی لگا رکھی تھی کہ ایک دن مجلس میں تم جاؤ گے حضور کے یہاں، میں اونٹ چرایا کروں گا. دوسرے دن تم جاؤ گے، میں مجلس جاؤں گا، تم اونٹ چرانے چلے جایا کرو. ایسی باری بنا رکھی تھی تاکہ مجلس کے جو فائدے ہیں، ارشادات ہیں، وہ بھی ملتے رہیں اور ہمارا گھر کا کام بھی چلتا رہے. تو بہرحال حضرت عقبہ اور حضرت عمر میں یہ جوڑی ہے. ایک دن ایسا تھا کہ حضرت عمر کی باری ہے حضور کی مجلس میں آنے کی. وہ آگے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، حضور ارشادات فرما رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. اور حضرت عقبہ بن عامر کی باری ہے اونٹوں کو چرانے کی. وہ جنگل لے گئے اونٹوں کو، لیکن ان کو پتے اچھے مل گئے، درخت گھنے مل گئے، تو اونٹوں کا پیٹ جلدی بھر گیا اور وقت سے پہلے اونٹوں کو لے کر گھر آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار ٹائم بچ رہا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ میں حضور کی مجلس میں چلا جاؤں، تو وہاں بھی مجھے فائدہ مل جائے گا. تو لوگ بیٹھے ہوئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو، تو اخیر میں آ کر وہ بیٹھ گئے. جس وقت وہ پہنچا ہے حضرت عقبہ بن عامر، تو حضور یہی بات سنا رہے تھے کہ جس نے اچھا وضو کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، دل اور دماغ سے اعضاء سے وہ حاضر ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یہ بات ارشاد فرما رہے تھے. جیسے ہی عقبہ بن عامر نے یہ بات سنی تو کہنے لگے واہ واہ بھائی، کیا مزے کی بات کہی، ما اجود ھذا، بھائی کیا شاندار بات کہی. سامنے بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر. انہوں نے مڑ کر، تو یہاں کیوں؟ تجھے تو اونٹ چرانے چاہیے، تو یہاں کیوں ہے؟ جوڑی تھی نا، تو یوں کیوں؟ تیرے باری تو اونٹ چرانے کی. ہو گیا، وہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن سننے دے بات کیا ہو رہی. تو حضرت عمر نے کہا تمہارے آنے سے پہلے حضور نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ ڈبل واہ ہوا. تو اس کو سن کر خوش ہو گیا. تمہارے آنے سے پہلے حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ڈبل واہ ہوا. وہ کیا ہے؟ فرمایا تھا حضور نے تمہارے آنے سے پہلے من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر وضو کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھ لیا. ایک دعا ہے وضو کے بعد. جس نے وضو کیا، شاندار وضو کیا اور وضو کے بعد کی یہ دعا پڑھ لی، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء. تمہیں کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا، لیکن یہ سن کر عقبہ بن عامر نے کہا واقعی ڈبل واہ ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے وضو کیا، شاندار وضو کیا اور وضو کے بعد کی یہ دعا پڑھ لی، چھوٹے سے کلمہ ہے،
تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ہے وہ کہانی چھوٹی سی، 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو صاحب چھوٹی سی بات پہ 8 دروازے کھل جاتے ہیں؟ ہاں کھل جاتے ہیں، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے یار چھوٹا سا عمل ہے، اس پہ یوں اللہ کا فضل ہے، اللہ کچھ بھی کرے، تمہیں کیا سوال کا حق ہوتا ہے؟ تمہیں کیا سوال کا حق ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے میرا مال ہے، میں کسی کو 10 دوں، کسی کو 20 دوں، کسی کو 50 دوں، اور صاحب 50 کر دیں، میرا مال میں کچھ بھی کروں۔ اللہ کی جنت، اللہ کسی کے لیے 8 دروازے کھولے؟ لیکن حدیث میں بہرحال یہ بشارت ہے، اور مسلم شریف کی روایت، اس لیے ہم سب کو ان سنتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ ان سنتوں سے نماز میں خشوع آئے گا، جب خشوع آئے گا تو لا یعنی چھوٹے گی، سنجیدگی آئے گی۔ جب سنجیدگی پیدا ہوگی تو آدمی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، مال کی بھی قربانی دے گا، خواہشات کی بھی قربانی دے گا، بلکہ اپنی جان کی بھی قربانی دے گا۔ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تب وہ اگلی خبر ہے، وقت نہیں ہے ورنہ ان کو بھی سناتا۔ اگلی خبر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فلاح اور میراث میں جوڑ ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، اور کامیابی کس چیز کا نام ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے، اولئک هم الوارثون۔ تو ہم اور آپ سب کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ایک منزل ہے آخرت اور اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ آخرت اور دنیا میں کامیاب فرمائے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔